سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے کہانی، جرائم کے خاتمے کے بعد۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو رہا ہے۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا ہے، میں نے اپنے ساتھی بوزن سے کہا۔ بوزن میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ بوزن کی آنکھوں میں آج خاص طرح کی چمک تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ خواب جو میرے ذہن میں اچانک آیا تھا، بوزن جیسے ذہین دوست سے تذکرہ کرنے کی وجہ سے چند سالوں میں ہی ایک حقیقت کے روپ میں سامنے آ رہا تھا۔ میں اور بوزن ہی کیا، پورے ہال میں بیٹھے تمام لوگ آج بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اب سے ٹھیک 10 منٹ میں ڈیپ آئی نامی راکٹ اپنے ساتھ ایک انمول راڈار اور دوربین سیٹلائٹ کے ساتھ خلا میں لے جانے والا تھا۔ ایسی دوربین راڈار ماضی میں کوئی بھی ملک خلا میں نہیں بھیج پایا تھا۔ یہ خفیہ ڈیپ آئی نامی مشن کیا تھا اور اس کا مرکزی خیال میرے ذہن میں کیوں آیا، یہ ایک تفصیل طلب ماجرا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ اگر دنیا میں ہر طرح کے کرائم یا جرم کا خاتمہ ہو جائے تو دنیا کیسی ہوگی، اور میں نے گہرائی سے ایک ایسی خیالی دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کیا جہاں نہ کوئی جرم ہوگا اور نہ ہی کوئی سزا ہوگی۔ ظاہر ہے اگر جرم ہی نہیں ہوگا تو سزا کا تصور ہی کیوں کر ہوگا۔ بہت دیر میں ایک ایسے معاشرے کی تصویر گھڑتا رہا جہاں بسنے والے تمام انسان کئی سالوں سے امن و آشتی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپنے خیالوں میں اتنا ڈوب گیا کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ پلک جھپکتے ہی بلیک ہول کے سفر کی مانند میں نے اپنے آپ کو اس خیالی دنیا میں پہاڑوں میں گھری ایک بستی میں ٹہلتے پایا جہاں بڑے بڑے تکونی میناروں کے کشادہ گھر تھے، جن کی تکونی کھڑکیوں کے پرے لوگ بیٹھے مسکراتے ہوئے کچھ تناول کر رہے تھے۔ میں اکیلا پگڈنڈی سے بہت سے گھروں کو خوشگوار ماحول میں مسکراتے آسانی سے دیکھ رہا تھا۔ میں بے خوف آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس بستی کے تکون مکان قطار میں میرے بالکل سامنے تھے۔ مجھے اس بستی میں ایک عجیب چیز نظر آئی، وہ یہ کہ تمام گھر بغیر صدر دروازے کے تھے اور کوئی قفل بھی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک تکونی مکان کے بالکل سامنے جا پہنچا۔ اوپر تکونی جھروکے سے مجھے کسی شخص نے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے گردن کو اس بات کی صورت جھکا دیا۔ ایک بغیر دروازے کے تکونی گیٹ کو کراس کرنے کے بعد مجھ پر یہ آشکار ہوا کہ اس تکونی مکان کی نیچے کی منزل میں کوئی کمرہ نہیں تھا۔ دونوں جانب سے اوپر جاتی تکون سیڑھیاں اوپری 2 منزلوں میں جاتی تھیں۔ دوسری منزل جو ایک تکونی کوریڈور میں پہنچتی تھی۔ میں اوپر پہنچا تو میری توقعات کے برعکس ایک لمبوترا چوکور ہال میرے سامنے تھا جس کی 3 جانب بڑے بڑے تکونی جھروکے تھے۔ انہی جھروکوں میں ایک میں سے جھانک کر اس انجان شخص نے مجھے اوپر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اوپر 3 لوگ مجھے نظر آئے، ایک بچہ شاید 8 سے 10 سال کا، ایک خوش شکل خوش لباس خاتون اور تیسرا وہ خوش مزاج شخص جس نے مجھے مسکراتے ہوئے اوپر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میرے اوپر پہنچتے ہی وہ تینوں نہایت سلیقے سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مسکرا کر میرا اس انداز میں استقبال کیا جیسے میرے برسوں کے شناسہ ہوں۔ میں کچھ حیران ہوا اور باری باری تینوں سے مصافحہ کیا۔ وہ بچہ مانوس نظروں سے مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خاتون نے مجھے ایک پیالے میں قہوہ پیش کیا۔ وہ شخص بھی میرے برابر ایک بڑی لکڑی کی تکونی میز پر اپنا قہوے کا پیالہ لیے بیٹھ گیا۔ اس کی عمر 40 کے قریب لگ رہی تھی۔ مناسب جسم، گھنے گردن تک لمبے گھنگریالے بالوں نے اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش پیدا کر دی تھی۔ وہ قہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے میری آنکھوں میں ایک نظر ڈالتا اور مسکرا دیتا۔ میں حیران تھا کہ ابھی تک نہ میں نے اس سے اپنا مکمل تعارف کروایا اور نہ ہی ان تینوں میں سے کسی نے اپنا، مگر اتنی اپنائیت سے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ تینوں کیسے مسکرا رہے تھے۔ پہلے مجھے لگا یہ لوگ بول یا سن نہیں سکتے، پھر خیال آیا شاید ان کی زبان مختلف ہو۔ اسی حیرانی اور شش و پنج میں نے پہل کرتے ہوئے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے کی ٹھانی۔ میں نے کہا، میں شیرون ہوں، آپ لوگ کون ہیں اور یہ بستی کہاں ہے؟ وہ شخص مسکرایا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ کہیں چلنے کو کہا۔ میں پہلے تو حیران ہوا مگر اٹھا اور اس کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ مجھے اوپر کی منزل میں لے جانے کے لیے میرے آگے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ جب ہم اوپر پہنچے تو وہاں ایک تکونی ہال تھا جس میں کہیں کوئی کھڑکی یا جھروکا نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی اسکرین تھی جس کے مختلف خانوں میں سے ایک میں بہت سے انسانی اجسام کے ہیولے جن کے سروں پر بارکوڈ جیسے نمبر لکھے تھے،
روزمرہ زندگی کے مختلف کام کرنے میں مشغول نظر آ رہے تھے۔ اسکرین پر دنیا کے تمام ممالک مختلف ڈبوں میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میرا میزبان ایک گول گیند کی مانند ریموٹ سے کبھی کسی ملک، کبھی کسی دوسرے ملک کے کسی شہر کو زوم کرتا اور کبھی کسی اور ملک کے مختلف شہروں میں گھس جاتا، اور زوم کرنے پر مختلف گھر، بلڈنگز کے ہیولے 3D نیویگیشن گوگل میپ کی طرح صاف ہو رہے تھے۔ یہاں تک تو میں مانوس تھا، مگر یہ انسانی ہیولے اور ان کے سروں پر لکھے بارکوڈ نمبرز کیا تھے؟ یہ میرے لیے ابھی تک معمہ ہی تھا۔ بظاہر یہ ہیولے انسانی تھے، مگر ان کی شکل سے یہ مرد تھے یا عورت سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوال میرے ذہن میں ہی تھا کہ میرے میزبان نے ایک ہیولے کو اپنے ریموٹ سے کلک کیا تو اس ہیولے کا نام، عمر، جنس، مقام سب لکھا نظر آ رہا تھا۔ بظاہر یہ سب کچھ ایک لائیو کوریج کی طرح تھا، پوری دنیا کی لائیو مووی ریکارڈنگ جیسا، مگر ابھی بھی مجھے بہت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران میرا میزبان کچھ دیر کے لیے اس ہال سے باہر گیا۔ میں اس اسکرین کو دیکھنے میں گہرائی سے مگن ہو گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ریموٹ سے چھیڑ خانی کروں۔ میں نے ریموٹ کو اپنے شہر پر فوکس کیا اور سرچ پر اپنا نام لکھا اور کلک کیا۔ اگلے ہی لمحے ایک باریک نمبر کے ساتھ میری تصویر اسکرین پر نمایاں ہوئی، مگر لوکیشن پر نگاہ پڑتے ہی میری ایک چیخ نکلی جو میرے گلے میں جیسے پھنس سی گئی۔ لوکیشن پر کیپلر 186 لکھا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس وادی میں ابھی کچھ دیر پہلے میں ٹہل رہا تھا اور جو زمین سے بالکل مشابہ پہاڑوں پر گھری تھی، وہ مسکن زمین نہیں تھا۔ مجھے ان تکونے گھروں کو دیکھ کر کچھ حیرت ضرور ہوئی تھی، مگر باقی سب زمین جیسا ہی محسوس ہوا تھا۔ ہاں، ایک بات مجھے ذرا عجیب لگی تھی، وہ یہ کہ تیز روشنی کے باوجود آسمان میں کہیں سورج دکھائی نہ دیا تھا۔ مگر میں یہ سوچ رہا تھا شاید کسی پہاڑ کی اوٹ میں چھپا ہوا ہو، مگر اسکرین پر لکھے میرے حالیہ پتے نے غلط فہمی تو دور کر دی کہ میں خیالوں ہی خیالوں میں کہاں پہنچ چکا ہوں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تشویش تھی وہ یہ کہ میں یہاں کیسے آیا اور واپس کیسے جاؤں گا۔ اور بھی کئی سوال ذہن میں گڈمڈ تھے، جن میں سے سب سے پہلا تو اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا تھا کہ یہ آخر کیسے کام کر رہی ہے۔ آخر تمام ممالک کی لائیو ویڈیو ریکارڈنگ، اور وہ بھی اتنی تفصیل کے ساتھ، کیسے بن سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ بات تو برسوں پہلے سے میں جانتا تھا کہ سیٹلائٹ زمین کے ہر کونے کی ویڈیو لیتے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی تقریباً تمام سرکردہ ممالک، چین، روس، امریکہ برسوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ مگر ہر انسان کی تفصیل اور ہر مکان، ہر بلڈنگ کے تمام فلورز کا اسکین ویڈیو، ہر انسان کا ڈیٹا ایک خاص نمبر کے اعتبار سے، اور ہر دن رات کی نقل و حرکت کی ویڈیو ریکارڈنگ، یہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ ہر انسان کے ہیولے پر موجود نمبر کے ڈیٹا کا مطلب دنیا کی تمام آبادی اس میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے تو کسی بھی شخص کو تلاش کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات، ہر جرم کی ریکارڈنگ ہونے کے باعث اصل مجرم تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، بلکہ لائیو ریکارڈنگ کی وجہ سے بروقت کارروائی ممکن تھی، جس کی بدولت مجرموں کو جرائم کے ارتکاب سے روکا بھی جا سکے گا۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ میرا میزبان دوبارہ اس ہال میں آ گیا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اسے دور سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور میں یہاں اس دور دراز سیارے پر کیسے آن پہنچا ہوں، اور یہ دوربین جو پوری دنیا کے ہر مقام کی بیرونی اور در و دیوار کے اندر تک ریکارڈنگ اتنے شاندار طریقے سے کیسے کر رہی ہے؟ میرا میزبان، جس کا نام بھی پوچھنے کا ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا تھا، وہ میرے اکٹھے اتنے سارے سوالوں کے دوران میرے قریب آ چکا تھا۔ وہ مسکرایا اور پہلی دفعہ مجھ سے ہم کلام ہوا۔ اس کا لہجہ بہت منفرد تھا۔ اس نے شائستگی سے مجھے ایک ایک سوال کا ترتیب سے جواب دینا شروع کیا۔ اس نے کہا، میرا نام SR33 ہے اور میں ایک اسپیس روبوٹ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں اس کے پہلے جواب سے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ مقام پر ہیں۔ میں بالکل حیران تھا کہ میرے مقابل کھڑا یہ شخص روبوٹ ہے، جو بظاہر کہیں سے بھی مشین نہیں لگتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ بہت ٹو دی پوائنٹ گفتگو کر رہا تھا۔ لیکن جس انداز میں اس نے مجھے پریشان نہ ہونے کی بات کہی، وہ ایک روبوٹ کیسے کر سکتا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ شاید اس کے پروگرام میں یہ چیز شامل کی گئی تھی کہ مقابل انسان کے چہرے پر اگر مسکراہٹ نہیں ہے تو وہ پریشان ہے اور یہ اسے تسلی دے۔ میں اسی سوچ میں حیران گمسم ہو گیا۔ اسی لمحے وہ پھر گویا ہوا۔ اس نے کہا، شیرون،
آپ یہاں ایک مشن پر خاص طور پر بھیجے گئے ہیں اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ پہلے انسان ہیں جو اس سیارے پر آئے ہیں، اور یہاں سے جلد ہی آپ اور ہمارے ساتھی روبوٹ بشمول میرے آپ کے ساتھ 1E ٹیرپس سیارے پر جائیں گے، جو انسانوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے۔ میں نے فوراً کہا، مگر میں یہاں کیسے آیا ہوں؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ میں کبھی کسی راکٹ پر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا، شیرون، آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ محفوظ مقام پر خیریت سے ہیں۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو میں آپ کو آپ کی خوابگاہ تک لیے جاتا ہوں۔ میرا ذہن مکمل طور پر معاوف تھا۔ میں نے اس بات کے لیے سر کو جھکا دیا اور SR-33 کے پیچھے چلنا شروع کیا، مگر وہ ایک جگہ رک گیا۔ میں نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی کہ میری آخری یادداشت یہاں آنے سے پہلے کیا تھی، لیکن بار بار میرا ذہن مجھے اسی وادی میں ٹہلتا ہوا دکھائی دیتا۔ دور کھڑا SR-33 ریموٹ سے کچھ بٹنوں کو دبا رہا تھا۔ میں ذہنی اور جسمانی طور پر تھک چکا تھا۔ مجھے شاید نیند کی ضرورت تھی۔ میں نے SR-33 سے اجازت مانگی کہ مجھے سونا ہے، کیا وہ مجھے میرے آرام کی جگہ بتا سکتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور مجھے دوبارہ دوسری منزل پر موجود ایک کشادہ کمرے میں لے آیا اور بتایا کہ یہ میری خوابگاہ ہے، جہاں ایک آرام دہ بستر میرا منتظر تھا۔ میں نے خود کو بستر کے حوالے کیا اور چند منٹوں میں ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں اکثر خواب دیکھنے کا عادی تھا۔ میں گویا خواب میں خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں ہی میں نے خود کو ایک تجربہ گاہ میں پایا۔ میرے چاروں طرف مختلف سائنسداں موجود تھے اور میں بیضوی شکل کی ایک کیپسول میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ میں بلیک ہول سے گزرتے ہوئے کچھ ہی دیر میں کیپلر 186 میں ہوں گا، اور مجھے ایسی دوا دی گئی ہے جس سے میری یادداشت شاید کچھ دن کے لیے ڈاواں ڈول رہے، مگر کچھ دن میں ہی مجھے میرا ٹاسک یاد آ جائے گا۔ میں خواب میں ہی اپنی بیوی اور بچوں سے لائیو ٹیلی فونک گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ کچھ ہی دیر میں کیپسول کو سمندر کی گہرائی میں ایک خاص مقام میں دھکیل دیا جائے گا، جو زمین پر موجود ایک بلیک ہول کا خاص مقام ہے، جس کے پرے بے شمار اور کائناتیں ہیں جن تک رسائی کا واحد معلوم راستہ یہی بلیک ہول ہے۔ میں ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل تیار تھا، اور اس مشن اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے انتھک محنت اور لگن سے کام کیا تھا۔ مجھے سب یاد آ رہا تھا کہ میرے اس خواب کی تکمیل کے لیے کیسے میرے دوست بوزن نے میری بے انتہا مدد کی تھی، کیسے مجھ جیسے کمزور اور ٹوٹے ہوئے شخص کو ایک اچھے دوست کی رہنمائی نے مضبوط اعصاب کا انسان بنا دیا تھا۔ پریشر سے کیپسول تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ میں ایک نئی دنیا کی طرف بے خوف محو سفر تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں مجھ پر نیند نے غلبہ پا لیا، جس کی وجہ وہ خاص طرح کی ادویات تھیں جو مجھے دی گئی تھیں۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ کیسے اور کس مقام پر میں اپنے کیپسول سے باہر آیا۔ صرف یہ یاد ہے کہ میں ایک وادی میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ سب یاد آ رہا تھا، مگر بہت کچھ اب بھی دھندلا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے ہوش میں آ چکا تھا۔ میرا میزبان کافی اور بریک فاسٹ کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ہیلو کہا اور فریش ہونے واش روم میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو SR-33 وہاں نہیں تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور تیسری منزل پر پہنچا، جہاں میرا میزبان روبوٹ مسکراتے ہوئے میرا منتظر تھا۔ اس نے بتایا کہ ہمیں آج شام ہی نئے سیاروں کے لیے نکلنا ہے، جہاں اس نئی دوربین کو فٹ کرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اگلے دن ہم ایک نئے سفر کے لیے بلندی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہماری اگلی منزل پروکسیما سینٹواری B کیپلر 4528 تھی۔